السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، آپ سب کا دینیات کے سبق میں استقبال ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آج ہم اپنے ایک طالب علم محمد ریحان ابن ذاکر احمد کنور کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلے کچھ اسباق کا مذاکرہ کیا جائے گا، جس کو سوالیہ اور جوابیہ شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے تمام پچھلے اسباق کو غور سے سنا ہوگا تو آپ بھی الحمدللہ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ہم اپنے طالب علم سے سوالات پوچھیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی ان کے جوابات آنا ضروری ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمارے پچھلے اسباق کو غور سے سنا ہوگا۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے طالب علم محمد ریحان ابن ذاکر احمد کنور سے پہلا سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ سوال نمبر 3، ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کچھ نبیوں کے نام بتائیے۔ کچھ نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، دنیا میں سوالات انبیاء کرام آئے، لیکن ہر ایک کا نام بتانا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نام جو مشہور ہیں، زیادہ مشہور ہیں، ان کے نام ہمارے طالب علم نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سب نبی کیسے تھے؟ سب نبی اچھے تھے، سب نبی سچے تھے۔ سوال نمبر 7، نبی کیا کہتے تھے؟ سب نبی اچھی بات کہتے تھے۔ سب نبی اچھی بات کہتے تھے، اچھی اور سچی بات کہتے تھے، اور اچھی باتوں کو کرنے کے لیے، اچھے کاموں کو کرنے کے لیے کہتے تھے۔ سوال نمبر 8، نبی کن باتوں سے روکتے تھے؟ نبی برے کاموں اور برے باتوں سے روکتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 9، نبی اگر نہ آتے تو ہم کس طرح رہتے؟ اگر نبی نہیں آتے تو ہم جانوروں سے بھی بری طرح رہتے۔ بے شک۔ دیکھیے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اس کو بتایا ہے کہ اگر دنیا میں نبی نہیں آتے تو لوگ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر زندگی گزارتے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہم سب پر احسان ہے، ہم سے پہلے والوں پر بھی اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اچھائی کی طرف لانے والے اور برائی سے روکنے والوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ تورات کون لایا؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے۔ سوال نمبر 11، زبور کتاب کون لائے؟ زبور کی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام لائے۔ سوال نمبر 12، انجیل کتاب کون لائے؟ انجیل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے۔ سوال نمبر 13، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتاب لے کر آئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لائے۔ سوال نمبر 14، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں نبیوں کے قصے ہیں اور اللہ کی باتیں ہیں۔ بے شک، قرآن میں نبیوں کے قصے یہ لوگوں کو نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور کن کن لوگوں نے نبیوں کی بات مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تمام باتیں قرآن مجید میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور تم کو چاہیے کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اور ان کی باتوں کو مانو، ان پر عمل کرو۔ اگر تم بھی ان کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، ان کی پیروی نہیں کرو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے،
بلکہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے بھی اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ اگر یہ سب تم نے نہیں کیا تو پھر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے قصے بیان کی، اچھی باتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا سوال ہے، قرآن کس زبان میں ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور یاد رکھیے کہ جس طرح ہم اردو کو میٹھی زبان بولتے ہیں، انگریزی کو ترقی یافتہ زبان کہتے ہیں، تو ان سب سے بڑھ کر بلکہ ساری زبانیں جو دنیا میں بولی جاتی ہیں، ان تمام زبانوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے معظم، سب سے مبارک اور سب سے خوبصورت جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور اس لیے بھی کہ قرآن کے عربی جنت کی زبان ہے، اور جنت میں جب جائیں گے لوگ تو وہاں پر عربی زبان میں بات کریں گے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 16، نبیوں کا کہنا کس نے مانا؟ نبیوں کا کہنا اچھے لوگوں نے مانا۔ اور نبیوں کا کہنا کس نے نہیں مانا؟ نبیوں کا کہنا اچھے برے لوگوں نے نہیں مانا۔ بالکل صحیح۔ سوال نمبر 18، اللہ کن سے خوش ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ اچھے لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اچھے آدمیوں کو اللہ کیا دے گا اور برے آدمیوں کو اللہ کیا دے گا؟ اچھے آدمیوں کو اللہ جنت دے گا اور برے آدمیوں کو دوزخ دے گا۔ ہاں، جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں، اور جو برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ دے گا، اور یہ صرف جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہاں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی برے کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں اور جھگڑے فساد کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غرض سب گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو توڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم ہونے تک، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹانے تک ان کو دوزخ میں ڈالے رکھیں گے۔ پھر ایک دن اللہ چاہیں گے تو ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، لیکن کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکے، برے اعمال کرتے رہے۔ اگلا سوال، جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں اچھے اچھے مکان ہوں گے اور جنت میں پھلوں کے باغات ہوں گے اور جو چاہیں سب پائیں گے۔ اور دوزخ میں کیا ہوگا؟ دوزخ میں آگ ہوگی اور خون اور پیپ ہوگا۔ ہاں، بے شک جنت میں جب جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، پھلوں کے باغات، مکانات دیں گے، سکون اطمینان وہاں پر ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کسی آنکھ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت کسی کی آنکھ میں نہیں ہے، دنیا کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن ویڈیو ہمیں مختصر کرنا ہے، اور جہاں پر دوزخ کا تذکرہ آتا ہے تو دوزخ میں آگ ہی آگ ہوگی، پھر کیا کہیں وہاں پر، پھر وہاں پر دوسرے عذابات کا تذکرہ کیا کریں؟ عذابات تو بہت سارے ہوں گے لیکن جب آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہاں پر انسان کو سکون نہیں ملے گا، تو وہاں پر انسان جو ہے موت کو ترسے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کر جائے اور دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے طالب علم محمد ریحان ابن ذاکر احمد کنور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ان سوالات کے جوابات کو یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو اپنی موت تک ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔